بریکنگ نیوز دیں آپ کو۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ایک خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ تفصیل کیا ہے لئیق الرحمان سے جان لیتے ہیں۔ لئیق بتائیے۔ جی، سیکیورٹی فورسز کا کیڈٹ کالج وانا کا آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے اور کیڈٹ کالج پر حملہ آور تمام خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ایک خودکش بمبار کے علاوہ 4 خوارج کامیاب آپریشن کر کے جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ اس وقت کالج کی بلڈنگ کو آئی ڈی کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے اور اس کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور مجموعی طور پر 650 جن میں 525 کیڈٹ شامل ہیں افراد کو کامیابی سے ریسکیو کیا گیا اور اس میں کسی بھی استاد یا طالب علم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا اور کامیابی سے تمام خوارج کو یہاں پر نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ جی اچھا لئیق یہ بتائیے گا ابتدائی طور پر اس کی تفصیل کیا سامنے آ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی حملہ کب ہوا، کس وقت ہوا، ایگزیکٹ کیا ٹائم تھا، کس جگہ سے ہوا، اور پھر ایڈمنسٹریٹو بلاک میں ہی جو یہ 3 دہشت گرد موجود تھے جہاں پر انہیں کارڈن کیا ہوا تھا وہیں پر انہیں ایگزیکیوٹ کیا گیا؟ جی بالکل، گزشتہ روز یہ حملہ کیا گیا تھا جس میں مرکزی بلڈنگ کا جو داخلی دروازہ ہے اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا اور اس سے ملک کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے ابتدائی طور پر 2 خوارج کو ہلاک کیا تھا اور باقی جو 3 تھے انہیں ایڈمنسٹریشن بلاک میں محصور کر دیا گیا تھا۔ انہیں دیگر کمپلیکس جو رہائشی علاقہ ہے اس سے کافی دور رکھا گیا تھا اور سب سے پہلے اس بات کو کامیابی سے 650 افراد جن میں 525 کیڈٹس شامل ہیں ان کو کامیابی سے اس علاقے سے باہر نکالا گیا، محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا اور اس کے بعد حتمی آپریشن کر کے دیگر جو 3 خوارج تھے افغان خوارج ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا۔ اب وقتی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی آئی ڈی نصب کر دی گئی ہے یا دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا ہے تو اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر پوری بلڈنگ کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ جی، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، بڑی کارروائی، کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ محتاط طریقے سے آپریشن جاری رہا اور ریسکیو آپریشن کیا گیا، 600 افراد کو بحفاظت وہاں سے نکالا گیا، تمام تر جو کارروائی رہی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی مسلح افواج سیکورٹی فورسز کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے میجر رسپانس کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ اتنا اچھا کامیاب آپریشن کیا ہے کہ کوئی بھی کیڈٹ، کوئی استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بحفاظت ان کو نکال لیا گیا ہے اور خاص طور پہ جو ایڈم بلاک میں 3 خوارج تھے ان کو بالکل آئسولیٹ رکھا، ان کو اکوموڈیشن کی طرف نہیں جانے دیا گیا اور الٹیمیٹلی ان کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے ساتھ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جس سے کمیونیکیشن میں تھے افغانستان میں جس سے یہ ڈائریکشن دے رہے تھے وہ کون لوگ تھے، کون سے کمانڈر تھے، کون سے پلانر تھے، کون سے آنسر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ان کی پوری لوکیشن بھی آ گئی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ خراب کارروائی بھی کی جائے گی۔ لیکن میرے خیال میں یہ دیکھ لیں کہ اب دنیا کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستانی مسلح افواج جو ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ہی پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ ہے اینڈ دے انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو آپریٹ ان ڈیفیکلٹ فیلڈ ٹائرنگ کنڈیشنز، اور یہ انہوں نے پروو کر دیا اور انڈیا کے منہ پہ بھی تماچا ہے اور اس کے بعد افغان طالبان رجیم کے اوپر اور فوجیوں کے اوپر بھی کہ بلا نقصان بہت احتیاط سے بہت ہی سوچ سمجھ کے آپریشن کیا گیا اور اس میں تمام اسٹوڈنٹس کو اور اساتذہ کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے آپ سوچنے کی یہ جو نارتھ بلوچستان اور ساؤتھ بلوچستان میں جو ہمارے غیور پشتون لوگ ہیں ان کو سمجھ لیجیے کہ ان کے بچوں پہ حملہ ہوا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان کو اپنے خود حفاظت کے لیے بھی ہتھیار کرنے چاہیے، مسلح افواج کا ساتھ دینا چاہیے اور کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی خوارجی کسی ایریے میں آتا ہے، بلٹ اپ ایریے میں آتا ہے، خواتین کو ڈھال بناتا ہے، گھروں میں آتا ہے، فوراً سیکورٹی فورس کے بجائے تاکہ وہیں ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں انڈیا کو میسج چلا گیا ہے کہ ان کے ہوتے ہتھکنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج 24 گھنٹے ہر وقت تیار ہیں اور فیلڈ مارشل سیاست علی نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، جو قربانی شہادت دینی پڑے دیں گے،
لیکن آج کے دن ایک پوری قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جس سے اے پی ایس کے بغیر پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی، آج بھی یہ فیصلہ ہونا چاہیے خاص طور پہ کے پی کے کی حکومت کو، کے پی کے عوام کو، جہاں 70% لوکیشن زیادہ دہشت گردی وہیں ہو رہی ہے، کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے اور مسلح افواج کے کھڑے ہوں تاکہ اگر قوم ان کا مقابلہ کرے تو جڑ سے ختم کرے۔ بالکل حارث نواز صاحب، دشمن کو تو واضح پیغام آج پہنچ گیا کہ پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ جو نیکسس ہے افغان طالبان، بھارت اور فتنہ خوارج کا، اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کا اب یہ کہ جس وقت یہ کمیونیکیشن میں تھی، I'm sure ہماری انٹیلیجنسی نے ان کی لوکیشن میں نکال لی ہوگی، کہاں پر تھے، کس جگہ پر ہو سکتے ہیں، جیسے بھی ہمیں ان کی ہر جگہ کا پتہ ہے، کہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، کہاں ایڈمنسٹریشن کیمپس ہیں، کہاں پر ان کے یہ سارے کمانڈرز رہتے ہیں، کون کون سی جگہ پر کس گھر میں رہتے ہیں، جہاں تک ہماری انٹیلیجنس کو پتہ ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے ہمارے بچوں پہ اٹیک کیا، مین سے پاکستان پہ اٹیک کی، یہ کل پاکستان کا فیوچر ہے، اس لیے ہم اس پہ کبھی بھی اس پہ نرمی نہیں کریں گے، اور ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، ایز اے نیو نارمل جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، اس کے مطابق ہم کوئی نہ کوئی ایکشن ایسا کریں گے جو ان کے لیے سبق آموز ہو، اور یہ افغان طالبان رجیم اور اس کے بعد فوجی آئندہ کی ضرورت نہ کریں۔ میرے خیال میں یہ ان کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ایٹ لیسٹ آئی پرسنلی فیل کی میری پرسنل اوپینین ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے میڈیٹرز ہیں، ترکی کی ٹیم آ رہی ہے، اگر ایران کر رہا ہے، یہ چائنا کرتا ہے، وی مسٹ ویلکم، وہ بھی چلتا رہے، لیکن ہم نے اس کے لیے یہ نیڈ ٹو نو کے بیسس ہے، ہمیں میجر رسپانس ہے، یہ نہیں کہ ہم نے آپریشن شروع کر کے ختم نہیں کریں گے، اس میں جو انوالو تھے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے ضرور آپریشن کریں گے، ان کو جہنم حاصل کریں گے، اور اپنے قوم کو بتائیں گے مسلح افواج جو بھی پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت اور ٹیررسٹ باؤنڈری کی حفاظت کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں حارث نواز صاحب، آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی ہے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آپ کو جواب جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ ہم کیسے دیتے ہیں، اور اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، پہلے آپ سے سوال مکمل کرتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ جو جنگ کا آپشن ہے، اس میں اس کو ذرا آپ سمجھائیں ہمیں کہ یہ کس طرح سے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا اس کو ایلیبریٹ کیجیے۔ دیکھیں یہ جنگ کا آپشن جو ہے یہ تو ہر وقت موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں اتنے حالات خراب کرنے اس سے افغانستان سے کرنے کی ضرورت ہے جو انڈیا چاہتا ہے۔ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی کریں اور اس کے مقاصد پورے ہوں، کیونکہ اس وقت انڈیا کی ایک اور چال بھی ہے کہ کہیں ادھر ہم حالات خراب ہوں اور پھر یہ ادھر ایسٹرن سائڈ سے بھی کہیں نہ کہیں کر شروع کرے، تو پاکستان کی ملٹری فورسز دے ویری کمپیٹنٹ، دیر ان ویری سیف اینڈ، اور آئی ایم شیور کہ تینوں مسلح افواج میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا آپریشن پلان بتائیں گے جس کو سوچ سمجھ کے اس کو آپریشن کیا جائے گا، اور ٹیکنگ کیئر آف پیس اینڈ دیٹ بوتھ سائڈ کے اوپر۔ بٹ ان کو ضرور ان کے لیے ضرور ایسا ایکشن کیا جائے گا جو اس میں شامل تھے پلان میں ایگزیکیوٹ، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ کم از کم ایک سبق آموز ہو، اٹ شوڈ بی ایز اے ڈیٹرنس نیکسٹ ٹائم، تاکہ کوئی بھی افغان طالبان رجیم یا فوجی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس پہ یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ والا معاملہ ہو سکتا ہے قمر چیمہ صاحب، یا اس کو کسی اور طریقے سے، یعنی ظاہر ہے امن اور مذاکرات تو پہلا آپشن ہے ہی اور اس کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بوٹس آن دا گراؤنڈ کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس جو انفارمیشن ہے وہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر کن کن جگہوں پہ ہے، وہ کابل میں کدھر ہے، وہ پکتیکا میں کدھر ہے، باقی جگہوں شہروں میں وہ کدھر کدھر چھپے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ریسنٹلی افغان طالبان نے ٹائم بائی کی ہے، اس میں تو سیدھا پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوکیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کی، تو وہ ہمیں پتہ ہے اگر وہ اسٹرائک کرنی ہی جو ہے ضروری ہے، اور ہمارے لیے تو چیز یہ دیکھنی ضروری ہے کہ ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے۔ دیکھیں آج افغان طالبان نے جو یوانہ میں جو حملہ ہوا، اس میں پہلی تو ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کی پروفیشنلزم کی داد دینی چاہیے کہ کس طرح وہاں پہ خودکش حملہ آور بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیو کیا گیا، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کلیئرنس کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ وہ تو ایک اور اے پی ایس کرنے آئے تھے،
وہ تو پاکستان کے بچوں کے حوالے سے وہ تو ایک اور اس طرح کی سازش لے کے آئے تھے. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں چاہیے. ہم ہٹ کر سکتے ہیں, ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ان کی لوکیشنز کا پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے, سوچ رہی ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں ہمارا ایک ڈائلاگ ختم ہوا ہے اور ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ترکی سے ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں پاکستان. تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس سامنے بڑا ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, بہت سارے آپشنز ان کے سامنے ہوتے ہیں. پولیٹیکلی کیا چیزیں چل رہی ہے, ڈپلومیٹیکلی کیا چل رہی ہیں, ہماری جو افواج ہیں وہ انٹیلیجنس کیا شیئر کر رہے ہیں, ہمارے جو ایئر فورس ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری جب چیزیں سامنے آتے ہیں تو ڈیسیژن میکرز نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے. آج تو دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے پاکستان میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ کافر ہیں. ان کے بقول وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے وکیل, پاکستان کے ججز, پاکستان کا نظام, پاکستان کے اسٹوڈنٹس, یہ سب لوگ اسلام سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, نہ ان کی کوئی اسلامک انٹرپریٹیشن کا کسی چیز کا ان کو پتا, نہ ان کی کوئی اسلامک تھیولوجی میں کوئی کنٹریبیوشن ہے. کیا کنٹریبیوشن ہے دنیا میں؟ کہاں پہ کوئی ایسا لٹریچر آج تک طالبان نے لکھا ہے جو دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یا جس کو کوٹ کیا جاتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ گمراہ لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ان کو رقبہ مل جائے گا پاکستان کے اندر اور وہاں پہ یہ اپنا نظام نافذ کرتے رہیں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پاکستان ہے, مضبوط فوج ہے, فوج کے پیچھے پوری کی پوری عوام کھڑی ہوئی ہے. طاقت رکھتے ہیں ہم, لیکن ہم نے طاقت بھی بڑے کوششلی استعمال کی ہے ماضی میں. لیکن 4 سالوں میں 4000 لوگ شہید کروائے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے, اس لیے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ سارے جو آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز نہ کرنا پڑے کہ ہمیں یہ لڑائی کا دیکھنا پڑے. تو بہت کیئرفلی ہمارے جو حکومت ہے یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ فیصلے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی یہ موقع آ گیا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آ کے ہٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے آج کہ ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے ہارڈ ٹارگٹ اینڈ سافٹ ٹارگٹ کے بیچ میں. ہم کوئی جو ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں یا خواتین شہید ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو سویلین ٹارگٹس کو پک کیا ہے اور ڈسکریمنیشن ختم کر دی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کس طرح کا سوچ ہے. میرا خیال ہے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بھی ایٹ ہوم کرنے کی ضرورت ہے اب, اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے, انسٹیٹیوشنز, گورنمنٹ, سارے اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی پلاننگ چل رہی ہوں گی, دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی سچویشن جو ہے وہ, کیونکہ ہمارا دشمن اس طرح کا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ہارڈ ٹارگٹ اینڈ سافٹ ٹارگٹ میں کوئی فرق نہیں رکھتا. دشمن اس طرح کا ہے کہ جس کو نہ تو اسلام کی سمجھ ہے, نہ اس کو اپنا موقف کا پتہ ہے کہ ان کا کیا موقف ہے, نہ ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہے. وہ بس ایک بند جگہ پہ رہتے ہیں, ان کو جو ان کے دماغ میں چیز ڈال دی گئی وہ اس حساب سے باہر نکلتے ہیں. آپ امیجن کریں نا کہ وہ تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کو وہاں پہ یہ جو ٹی ٹی پی اور اس طرح کے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جی پاکستان تو ایک مسلمان ریاست ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کو کیا پتا پاکستان کیا ہے اور کتنی بڑی ہماری کنٹریبیوشن ہے, اور کس طرح ہم 1947 اور اس سے پہلے ہم ایک اسلامی ریاست بنے, اور کیا کیا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں, اور ریاست کس طرح بنتی ہے, اور کس طرح ایک پولیٹیکل انداز سے چیزیں کرنی. تو یہ بالکل عجیب لوگ ہیں. ان کے ساتھ میرا خیال ہے جو فیصلہ ساز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ڈائریکشن لینی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج جو ہمارے بچے جو ہیں محفوظ ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کیڈٹ کالج یہ وانا کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ وہ بہت بڑا نقصان, یعنی کہ اے پی ایس سے بھی بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار تھے وہ, اور وہ سمجھتے تھے کہ اے پی ایس سے بھی بڑا پاکستان کا نقصان ہو, اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ایک پیغام دیں کہ ہم یہ سافٹ ٹارگٹ ہی آئندہ پک کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی کامیابی ہے. یقینی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.
وانا کیڈٹ کالج سے ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کا کہنا ہے کہ پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، الحمدللہ سب محفوظ ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ منو منستا د کیڈٹ کالج 8 کلاس سٹوڈنٹ یم میشي کې نن 5 باندې حمله وشوله دا کې پاکستان آرمی د میشي ډېره قرباني وکړله ماشاءالله میش ټول سٹوڈنٹ محفوظ دي پاکستان آرمی زندہ باد۔ میرا نام رومان خان ہے اور میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ دہشت گردوں کا سامنا ہوا تھا، کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا، ہماری فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ 5 بجے دہشت گردوں کی طرف سے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا، جس میں ہماری پاک فوج کی بروقت کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ I belong to a humble family from Waziristan. I study in class 2nd year. The Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Payindabad. کیڈٹ کالج وانا میں طلباء پر فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے کی مقامی افراد کی جانب سے شدید مذمت۔ وانا کے شہریوں کا کہنا ہے افغانستان سے آنے والے دہشت گرد دراصل ہمارے بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ فوج نے سینکڑوں طلباء کو ریسکیو کیا، معصوم جانوں کی حفاظت کو ممکن بنایا۔ فوج کا شکریہ، سب قبائل فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کوم دہشت گرد راځي او دلته پاکستان کې زموږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه خرابول کوشش کوي یا زموږ کالجونو ته نقصان رسوي یا زموږ سکولونو ته چې کوم دی هغه نقصان رسوي۔ پاک فوج سره موږ شانه بشانه چې کوم دی هغه ولاړ یو چې دغه قسم خلک چې کوم دی هغه خپل ملک نه چې کوم دی هغه لري کی افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا بد شوي دي یا خلک راځي نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي۔ پاک فوج چې کوم دی هغوی کوشش دا دی چې تعلیم هغه ځایونو ته ورسوي چې کوم علاقو کې پسمانده علاقې دي یعنی هلته د ایجوکیشن کمی دی هغه هم دوی بار بار ټارګټ کوي۔ پرین چې کیډ کالج باندې کیم حمله وشوله یعنی دهشتګردي کیم بریټ په وکړه او فوج په عین موقع باندې هغه ناکامه کړله، ټول ټیچینګ سټاف او سټوډنټ محفوظ دي۔ پاک فوج ماشاءالله زبردست کاروایی وکړه۔ شکیمه برای واقعه وشو په کډ کالج وانا کې په هغه د مخبل برادر وی او سره د می نور رشتہ دارون هوی دفاع فوج می ډېر ډېر شکریا ادا کوي چې د ټول سټوډنټ محفوظ کړل او دهشتګرد چې کیمه هغه ولاته موقع باندې ختم کړل۔ پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنایا۔ کالج میں رپورٹنگ کے لیے موجود صحافی نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے انتہائی مہارت اور دلیری سے دہشت گردوں کو گھیرے میں لیا اور عزائم ناکام بنائے۔ مقامی عمائدین نے فتنہ الخوارج کے کالج پر حملے کو بزدلانہ اور افسوسناک قرار دیا۔ میں وانا ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں۔ دہشت گردوں نے فتنہ الخوارج نے کل وانا کیڈٹ کالج پر حملے کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف بچوں پر نہیں پوری قوم پر حملہ ہے، جس طرح APS پر انہوں نے کیا تھا اور پھر ابھی وانا کیڈٹ کالج میں جو انہوں نے حرکت کی یہ انتہائی بزدل حرکت ہے۔ جو ہاسٹل ہے وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان کے علاوہ شمالی وزیرستان، پشاور اور دیگر علاقوں کی اسٹوڈنٹس بھی یہاں جو ہے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور وہ جو ہے یہاں پہ مسافر ہے۔ پھر بھی دہشت گردوں نے اس کالج کو نشانہ بنایا تو مقامی عمائدین نے اس چیز پر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور اس پر کافی تنقید بھی کی۔ اس وقت میں جو ایڈمنسٹریشن بلاک ہے وانے کے اس کے اندر موجود ہوں، چونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا ہے کیونکہ آپریشن بھی جاری ہے اس وقت، کلیئرنس آپریشن، اور جو آس پاس علاقہ ہے اس کو بھی کارڈن کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ وانا ہیڈ کوارٹر جو ایڈمنسٹریشن کے اس کے اندر ہم موجود ہیں۔ کسی بھی سیاسی یا جو کہ صوبائی وزیر یا وغیرہ انہوں نے یہاں ابھی تک وزٹ بھی نہیں کیا اور اس پر نہ کسی قسم انہوں نے کوئی مثبت جواب دیا۔ افغان طالبان رجیم سے بات چیت کرنے کی گنجائش بالکل نہیں رہ گئی۔ جیسے ہی دوبارہ مذاکرات کی بات ہوئی تو وانا اور اسلام آباد واقعات ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ایران، ترکی، قطر جیسے دوست ممالک کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہم رد عمل دیں گے، کوئی راستہ نہیں نکلتا تو جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، جواب ہفتوں میں نہیں جلد دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک سوال پر کہا
بھارت فالس فلیگ کر سکتا ہے لیکن اسے جواب یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج جو واقعہ ہوا ہے، ان دو واقعات کے بعد جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں ترکی، ایرانی یا قطری جو ہیں، وہ کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، میں اس میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا۔ اگر ہمارے بھائی ہمیں کوئی دکھائیں گے کہ بھئی امید ہے، تو دیٹ از ناٹ این آپشن کہ ہم اپنے بھائیوں کو کہیں کہ بھئی نہیں آپ نہ بیچ میں پڑیں۔ جو جنگ ہے وہ تو آپشن ہے ہی، لیکن اس سے پہلے اگر کہیں بھی کوئی راستہ نکلتا ہے، اس راستے کو جو ہے ضرور آزمانا چاہیے۔ افغان ہمیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جواب افغانستان کو گھنٹوں میں جائے گا، دنوں میں جائے گا کہ ہفتوں میں جائے گا؟ یہ ہفتوں والی بات جو ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ یہ جو ہے جلدی والی چیز ہے۔ ہمارے یہاں پہ خون جو ہے بہ رہا ہے، وہ کیوں چین سے بیٹھے؟ انڈیا اس وقت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، وہ تو کبھی بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کاسٹ ہوگی؟ they will have to calculate many times۔ جو پچھلی دفعہ جڑی انہوں نے کوٹ پہ دی ہے وہ they will think twice before taking another initiative۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی۔ دونوں قائدین کا اس عزم کا اعادہ کہ غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزراء سید محسن رضا نقوی، چودھری صالح حسین، اعظم نذیر تاڑر، خالد حسین مکسی اور عبدالعلیم خان بھی موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ خبر کراچی سے، جس کے علاقے نارتھ ناظم آباد لنڈی کوتل کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ موٹر سائیکل سوار فوڈ ڈیلیوری رائڈر جاں بحق ہوا ہے۔ تفصیل کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ سلمان بتائیے۔ دیکھیں 20 سالہ بابر ہے، یہ آن لائن فوڈ ڈیلیوری رائڈر ہے جس کو ٹرک کی ٹکر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ پولیس کہتی ہے اینی شاہدین نے بتایا کہ فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو پہلے گاڑی سوار نے ٹکر ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو کر گرا تو پیچھے سے آنے والے ٹرک کی زد میں آ گیا۔ حادثے میں ایک رکشہ اور ایک اور موٹر سائیکل سوار کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس کہتی ہے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ٹرک بھی تحویل میں لے لیا۔ سریوں سے لدا ہوا یہ ٹرک تھا۔ ساتھ ہی پولیس کہتی ہے جو گاڑی سوار موقع سے فرار ہو گیا، اب اس کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نوجوان کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سلمان۔ پاکستان میں امن دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کارروائی ہندوستانی حمایت یافتہ افغان طالبان کی پراکسی فتنہ خوارج کی جانب سے کی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے دھماکے کے مقام سے شواہد اور نادرا کی ٹیم نے خودکش حملہ آور کے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کر لیے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ اسلام آباد کے کچہری چوک پر خودکش دھماکہ، زخمی شہریوں کا دہشت گردوں کو پیغام۔ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف پوری قوم یکجا ہے۔ زخمی بچے کی والدہ نے کہا وہ بھی ہمارے دشمن بن گئے جن کو ہم نے کھانا دیا، رہنے کو جگہ دی۔ جب تک کلمہ پڑھنے والے اس ملک میں زندہ ہیں، پاکستان ہمیشہ فتح یاب رہے گا۔ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اپنا پاکستان ہے، ہمیں اپنے پاکستان میں امن چاہیے۔ ہم یہ بغارت کو پیغام دے دیتے ہیں کہ اس کو باز آ جائے، اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک دم دھماکہ ہوا ہے اور بندہ بھی ایک گڈا بیچ میں تھا۔ وہ بھی ساڈے دشمن بن گئے نے، جنہوں نے اسی کھانا بھی کھلایا ہے، انہوں نے پناہ بھی دیتی ہے، وہ بھی ساڈے دشمن نے۔ تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں متحد ہو کے اس دشمن کے نسور کو ختم کریں۔ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں، وہ ٹھیک تو نہیں کر رہے۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا پاکستانی زندہ رہے گا نا، تو پاکستان ان سے جیتتا رہے گا۔ اسلام آباد کچہری پر حملہ کرنے والا نتائج بھگتے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں حملہ آور دوسرے ملک سے ہو تب بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، شواہد فراہم کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کچہری پر خودکش حملے کے مقام کا دورہ کیا، واضح کیا 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ایم ٹیگ کے بغیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ کچہری میں ہر بندہ جو جاتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے، تو وہ اندر نہیں جا سکا، تو اس نے پھر نیکسٹ ٹارگٹ جو پولیس کی گاڑی کو بنایا۔ کل وانا میں ایک وہیکل بورن سوسائڈ بومر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا، وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، وہ افغانی ہے۔ جو رات بھی ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے وہ
अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहें। जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। हमने पहले कई दफ़ा अफगानिस्तान को एविडेंसेस दी हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। KPK में दहशतगर्द हैं या बलूचिस्तान में, उनकी फंडिंग इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी। ने इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना फोर्सेस की कामयाबी है। वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना भी फोर्सेस की कामयाबी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारतीय आलाकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए फोर्सेस पूरी कौम मुत्तहिद और पुराज़्म हैं। मासूम तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कल अमन जरगा हो रहा है। जरगे में तमाम सियासी, मजहबी और कबायली अमायदीन शरीक होंगे। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान कालादम, TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए आसानी और माहौलियाती इस्तेहकाम पर काम कर रहे हैं। Encountered this turbulence in the month of May. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Our highly professional armed forces performed outstandingly on the battlefield. A peaceful Afghanistan holds the key to regional connectivity, growth, progress and prosperity. It's most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. CTD बनू का डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमरा कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के इंतहाई मतलूब 2 टारगेट के लिए हलाक हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फजलुल्लाह और फैजुल्लाह इंतहाई मतलूब था। पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस था, जबकि हलाक दहशतगर्द सफ़ीर उर रहमान भी पुलिस पर हमलों में मुलव्वस था। हलाक टारगेट किलर से क्लैशनकोव, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन्स और कलदम तंजीम का कार्ड बरामद हुआ। दहशतगर्दों के दीगर 2 साथी फरार हो गए। तलाश जारी है। कस्टम्स ने कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर मेल सर्विस के जरिए चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 79 किलो चांदी बरामद कर ली। शुएब निज़ामी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी शुएब। जी उबैद, पाकिस्तान कस्टम की जानिब से जो एलानिया जारी किया गया है उसके मुताबिक इंटरनेशनल मेल ऑफिस की जानिब से जो है वो एक ज्वेलरी के कुछ पार्सल जो है भिजवाए गए थे पाकिस्तान में, जिसको बताया जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जाहिर किया गया था। लेकिन जब इसको कस्टम हुकाम ने इसकी जाँच पड़ताल की तो इसमें से जो तकरीबन 79 किलो जो है चांदी बरामद हुई है। इसकी मालियत तकरीबन जो है वो 6.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। और इस सिलसिले में जो मुतल्लिका अफराद के लिए ये पिंडी भिजवाई गई थी, उनके एड्रेस के ऊपर जो है वो अब एक्शन किया जाएगा। जो इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBI ने कस्टम हुकाम ने खासतौर पर जितनी पाकिस्तान में इस वक्त खेप आ रही है तमाम की जांच पड़ताल का फैसला किया है और तमाम के तमाम कोशिश इसलिए है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह से जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम मुकम्मल तौर पर की जाए। जी बहुत शुक्रिया। नेशवर फिरोज से खबर देंगे, जहां भरिया रोड पुलिस स्टेशन की चौकी टेल नहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और मुलजमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जहां बक हो गए हैं। मुनव्वर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा मुनव्वर हुसैन। जी बिल्कुल, ये जिला नौशहरा फिरोज की तहसील भिरिया है, जहां पर भिरिया रोड थाने की हदूद में ये वाकया पेश आया है, जहां पर नाइट ड्यूटी पर मौजूद टेल नहर चौकी है, जहां पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ड्यूटी पर मौजूद जो 2 पुलिस एहलकार थे मौके पर ही जाबाज हो गए, जिनकी शिनाख्त गुलाम हुसैन राजपर और सईद सोलंकी के नाम से हुई है।
جبکہ ملزمان جو ہیں وہ سرکاری اسلحہ لے کر جائے وقوع سے فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب جس طرح یہ علاقے میں اطلاع پہنچی ہے تو وہاں پر بھاری تعداد میں جو پولیس کی نفری اور علاقہ مکین پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایس ایس پی صاحب جو ہے وہ نشر فروغ سے جائے وقوع کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی جائے گی۔ سینٹ اجلاس کی تاریخ اور وقت میں تبدیلی کر دی گئی۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس جلد بلانے کی منظوری دے دی۔ سینٹ اجلاس اب جمعرات کے بجائے آج شام 5 بجے طلب کیا گیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے ارکان کو ہنگامی اطلاع دے دی۔ اجلاس کی تبدیلی سینٹ قواعد 2012 کے تحت کی گئی۔ اجلاس کا نوٹیفیکیشن سیکریٹری سینٹ سید حسنین حیدر نے جاری کیا۔ ڈیپٹی سیکریٹری محمد اعظم نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ کہتے سموٹو کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر آئینی بینچ پر اتفاق کیا گیا تھا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کہا گیا عدالت کے اندر عدالت بنا دی۔ نظام چلتا نظر نہیں آتا، کچھ معاملات ایسے تھے جو آگے بھی آتے رہیں گے۔ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن بورڈ رکھا۔ ان کے کہنے پہ ہم نے آئینی عدالت کے قیام کی بجائے آئینی بینچز کے قیام پہ اتفاق کیا اور پھر وہ ترمیم پاس ہوئی۔ 184 کو جب ڈسکس کیا تاریخ کے جھروکوں میں گئے۔ ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے، جسے ہم سوو موٹو کہتے ہیں اور جسے سن کے اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان کے پسینے جاری ہو جاتے ہیں۔ سوو موٹو کی نظر کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، کبھی کوئی سرکاری ملازم ہو گیا، اداکار یا اداکارہ ہو گیا اور کبھی ملک کی یا معاشی نظام ہی بٹھا دیا سوو موٹو نے۔ جو سوو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا سے ختم کیا گیا ہے۔ جس کی ٹرانسفر کے اوپر جو تجاویز آئی اور اس کا جائزہ لیا گیا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے۔ 5 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت سے ہوں گے۔ وہ کمیشن تبادلہ کرے۔ اس تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں، سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ پھر یہاں سے اعتراض آئے جو عدالت کے اندر ایک ایسی عدالت بنا دی ہے، یہ نظام چلتا نظر نہیں آتا۔ کئی دفعہ ایسے سینسٹیو آئینی معاملات آئے جو آگے بھی آتے رہیں گے۔ نواز شریف آج 27ویں ترمیم کو ووٹ کرنے کے لیے اسمبلی آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی 11th آور میں گفتگو۔ کہا افغان رجیم نے واقعات کی رسمی طور پر مذمت کی، سالس بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ جو بھی ہوا اس کا رد عمل آئے گا۔ وانا کیڈٹ کالج میں 600 سے زائد بچے تھے۔ سانحہ APS سے بڑا واقعہ ہو سکتا تھا، سینکڑوں شہادتیں ہو جاتی۔ ہماری فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ پوری کر دی ہے کہ جی کل کہہ سکیں جی کہ ہم نے تو مذمت کی۔ خالص بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے یہ ایک اس چیز کو تو کم از کم رسپونڈ کریں گے جو بھی ہوا ہے۔ وانا والا جو ہے یہ ان کا جو ہے 1 کوارٹر بھی اگر جو ہے بہت بڑا ہو جاتا، بہت ہی بڑا ہو جاتا۔ ہماری تو سینکڑوں شہادتیں ہوں گی۔ 155 بچے تھے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ اور ہماری جو وہاں پہ افواج پہنچی جن سے جو تعینات تھیں وہاں پہ، انہوں نے بہادری کی اور کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ اوور پار کر کے ان کو جو ہے واصل جہنم کیا ان کو۔ ان کا بھی ایک ایک شہر یا ایک ایک جگہ ہمارے پر ہے۔ بالکل میں بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل یہی بات ہے۔ 27 ترمیم میں جب بھی ووٹنگ ہوگی تو آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب بذات خود آئیں گے ووٹ دینے کے لیے؟ سر جی وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، کل آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ اسلام آباد کے H11 قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت قریبی عزیز اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ حافظ نسیم خلیل نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں عرفان صدیقی کے بیٹے عمران صدیقی، نعمان صدیقی اور بھائی شاہد صدیقی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تاڑر، چودھری صالح حسین، احسن اقبال، عطا تاڑر بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے عرفان صدیقی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نون لیگ کے سینئر رہنما اور ممتاز دانشور سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر پہنچے۔ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
वज़ीर आज़म मरहूम के बड़े बेटे इमरान सिद्दीकी और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मरहूम की सियासत और मुल्क के लिए खिदमात को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, इरफान सिद्दीकी शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ रखने वाली शख्सियत थे। मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा। इरफान सिद्दीकी नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी के देरीना साथी थे। अफसर शाही के निराले अंदाज, DC लिया अमीरा बेदार ने खातून MPA को सीट न दी, खाली जगह पर ड्राई फ्रूट की ट्रे रख दी, लेकिन MPA सुमैया अता को बैठने न दिया। अवामी नुमाइंदे से बदसलूकी थल जीप रैली के मौके पर हज़ारों अफराद की मौजूदगी में हुई। सुमैया अता DC लिया के बराबर बैठी थी, लेकिन DC साहिबा ने उन्हें उठवा दिया और नशिस्त पर ड्राई फ्रूट रखवा दिए ताकि सुमैया अता बैठ ही ना सकें। रुकने पंजाब असम्बली सुमैया अता शाहानी बलोच ने एक्स पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज से शिकायत कर दी। लिखा, ज़िले इंतज़ामिया का एक अवामी नुमाइंदे के साथ ऐसा रवैया काबिल मज़म्मत है जिससे उनका इस्तेहक़ाक़ मजरूह हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ब्राज़ील COP30 से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब ने कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं होती। सैलाब के बायस लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। Amazon is the world's green heart. The Indus is its ancient memory. In 2025, Punjab faced a flood that felt biblical in scale. Flood waters covered 3.3 million acres of land. The air that we breathe knows no nationality, knows no borders. Therefore, the solution must be global, shared and science-driven. कराची में ई चालान तो नाफिज हो गया, मगर कानूनी तकाजे पूरे हुए ना ही शफाफियत दिखाई देती है। कानूनी माहिरीन कहते हैं वाज़ेह हिदायत के बाद ही कानून का इत्तलाक होता है। तफसीलात नदीम जाफर की रिपोर्ट में। कराची में सड़कों पर कैमरों की तनसीब के बाद सवाल उठा कि आखिर हद रफ्तार कितनी है। IG सिंध ने मामला हल करते हुए बताया कि 60 किलोमीटर फी घंटा, मगर कानूनी माहिरीन कहते हैं किसी के कहने से कोई हुक्म कानून नहीं बनता। कानून के इतलाक के लिए जरूरी है इसके हवाले से वाज़ेह हिदायत भी मौजूद हों, जैसे सड़कों पे साइन बोर्ड और हद रफ्तार की आगाही देते हुए बोर्ड की मौजूदगी। वो नोटिफिकेशन जो मेरी नजर से गुजरा है, अगर उसके अलावा कोई हो तो उसमें कोई लॉ की प्रॉपर बैकिंग इस सिस्टम की वो मौजूद नहीं। शहर में अमलन ई चलान के खिलाफ अपील का हक पुलिस अफसरान के पास ही है, जो जुर्माने माफ या इसमें कमी कर सकते हैं। सेक्शन में अमेंडमेंट की है हमने, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको नोटिफिकेशन एज स्पेशल ट्रैफिक जजेस वो किया है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने दरअसल सजा का हिस्सा हैं और इसके खिलाफ अदालत ही से रुजू किया जा सकता है। किसी जुडिशियल प्रोसेस के बगैर ना कोई फाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह की कन्विक्शन है ना। एक अपीलेट फोरम फराहम कर दिया जो नॉन जुडिशियल है। माजी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होने वाले जुर्मानों पर अदालत में अपील की जा सकती थी। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ नदीम जाफर, ARY न्यूज़, कराची। जामशोरों के करीब सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में एहसास की जानिब से तामीर किए गए मॉडल विलेज में घरों की चाबियाँ मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम कर दी गईं। जाम फरीद लाखों की रिपोर्ट देखिए। के नवा इलाके खानपुर के करीब एहसास मॉडल विलेज में सैकड़ों खानदानों के लिए महफूज, पायदार और जदीद सहूलियात से आरास्ता मकानात तामीर किए गए हैं। हर घर में बिजली, साफ पानी और बुनियादी जरूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। असांजो सुख थी वियो, असीं सब खुश थी विया आहियूं। खुश है, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। एहसास मॉडल विलेज का इब्तिदा व चाबियां तकसीम करने की तकरीब में ARY फैमिली के हाजी रऊफ ने 100 घरों की चाबियां मुस्तहिक अफराद में तकसीम की। यहाँ कम्युनिटी हॉल, पब्लिक पार्क और मार्केट समेत हर सहूलत मौजूद है। किसी को छत देना इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये रब ताला ने उन डोनर को ये सोच दी कि ये इस काम में हिस्सा लिया उन्होंने। ये पहला काम नहीं है, इससे पहले भी सैलाब में, जलजले में हमने बहुत काम किए। वो लोग जो 2-3 साल पहले सैलाब में अपना सब कुछ गंवा बैठे थे, आज उनको एहसास ने
एक पूरा घर तामीर करके दिया है और एक घर नहीं है, ये तकरीबन 100 घर है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मायूसी की जगह अब उम्मीद ने ले ली है। जामशोरों का एहसास मॉडल विलेज इस बात की अलामत है। अगर अज़म हो तो जिंदगी दोबारा मुस्कुरा सकती है। एहसास विलेज जामशोरों में कम्युनिटी पार्क समेत तमाम सहूलतें दी गई हैं, जबकि सन्नत हासिल करने वाले तमाम अफराद का कहना है कि उनको एक नई जिंदगी मिल गई है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज़ हैदराबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।